بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپریشن کا علاج اسلامک وظائف کے ذریعہ سے۔ جی ہاں، آج کا پروگرام ڈپریشن کے علاج کے بارے میں ہے اور اس میں ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مجرب وظیفہ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ جی ہاں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں اتنا سا تعارف ہی آپ کے سامنے پیش کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 300 سالہ تاریخ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ شخص آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ایسا نمایاں کردار عطا کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ جب ان کا جسم بالکل بے جان ہو گیا تھا، کوئی چیز جو ہے وہ ان کو تقویت فراہم نہیں کر رہی تھی۔ اس حالات میں کہ جب بالکل یہ تصور کیا جانے لگا تھا کہ اب جو ہے گویا ان کا زندہ رہنا جو ہے وہ محال ہو گیا ہے، لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے یہ آیات سکینہ والا وظیفہ جو ہے یہ کیا، اور اس کے کرنے سے ہی اللہ رب العزت نے اس کیفیت سے ان کو نجات عطا کر کے دوبارہ سے ایک طاقت اور دوبارہ سے ایک قوت اور دوبارہ سے ایک نئی زندگی جو ہے وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دے دی۔ میں یہاں پر تھوڑا سا وظیفے کا کنسیپٹ بھی آپ کے سامنے کلیئر کرتا چلوں کہ وظیفہ اصل میں کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو ایمان والوں کے لیے جسمانی شفا بھی اور روحانی شفا بھی قرار دیا ہے۔ جیسا کہ وہ مشہور واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے جب سورۃ الفاتحہ پڑھ کر ایک قبیلے کے سردار کو کہ جس کو ایک زہریلے جانور نے ڈس لیا تھا، ان صحابی نے دم کیا تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرنے کی وجہ سے ان کا وہ زہر کا اثر جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اللہ رب العزت نے اس کو شفا عطا کر دی۔ تو پتہ کیا چلا کہ کسی بھی قرآنی آیت کو پڑھ کر دم کر دینا شریعت اسلامیہ کے اندر یہ بالکل جائز ہے، اور اگر کوئی بھی عالم دین اپنے علم یا اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ آپ فلانی آیت قرآن مجید کی پڑھیں اور پڑھ کر جو ہے وہ دم کریں، تو ان کا یہ ایک مشورہ ہے اور اس مشورے پر عمل کرنا شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے۔ ایسے ہی یہ بھی ایک مشورے کی حیثیت سے ہے کہ ہم آپ کے سامنے یہ آیات سکینہ جو ہے یہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں پورے قرآن مجید میں سے 6 آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے سکینت کا ذکر کیا ہے۔ سکینت بمعنی سکون، اطمینان اور راحت، اور یہ آیات جو ہیں یہ ڈپریشن کے مریض کے اوپر پڑھ کر اگر دم کی جائیں یا ڈپریشن کا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو ہم اللہ رب العزت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ان آیات کے دم کرنے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور ان آیات میں اگر ہم ان آیات کا ترجمہ، معنی اور مفہوم اور تفسیر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی یہی چلتا ہے کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے انتہائی مشکل حالات میں، انتہائی کڑے وقت میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سکینت سے نوازا۔ سب سے پہلی آیت جو ہے وہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 248 نمبر آیت ہے۔ جی ہاں، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب ان کو اپنے دشمن سے جنگ کرنے کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت تھی اور ان کو لیڈر نہیں مل رہا تھا، تب اللہ رب العزت نے حضرت طالوت کو ان کا
لیڈر، ان کا سپہ سالار مقرر کیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت طالوت جو ہیں وہ اس سردار قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے کہ جس قبیلے سے نسل در نسل قوم یہود اپنا لیڈر چنتی رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت طالوت مالی اعتبار سے بھی اتنے مضبوط نہیں تھے، یعنی ان کا شمار جو ہے وہ کسی امیر خاندان میں یا امیر شخصیت میں نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسی صورت میں بہت مشکل تھا قوم بنی اسرائیل کے لیے، جو کہ اس تعصب کے اندر مبتلا تھی کہ لیڈر جو ہے وہ کوئی خاندانی کا، فلاں خاندان کا یا ہمارے فلاں نسل کا بندہ ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس کے دولت اور اس کا جاہ و جلال اور اس کی شان و شوکت جو اس نوعیت کی ہونی چاہیے، تو وہ ان کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تب اللہ رب العزت نے بطور علامت کے ایک تابوت ان کے سامنے معجزانہ طور پر جو ہے وہ پیش کیا، جو حضرت طالوت کے دروازے کے سامنے فرشتوں نے رکھ دیا۔ یہ وہ تابوت تھا کہ جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کی کچھ اشیاء جو تھیں وہ موجود تھیں، اور قوم بنی اسرائیل اس تابوت کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے تھے، لیکن یہ تابوت جو ہے یہ ان سے کھو گیا تھا، اور وہ اس بات کو بھی اپنی زوال کا ایک سبب سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر یہ زوال اس وجہ سے ہے، وہ تابوت سکینہ جو ہے وہ ہم سے گم گیا ہے۔ حالانکہ وہ اپنے کردار، اپنے افعال کے اوپر غور نہیں کرتے تھے، اپنی جو بزدلی تھی اور جو اللہ رب العزت کے احکامات سے پہلو تہی تھی اس کے اوپر غور نہیں کرتے تھے۔ بہرحال مختصر یہ کہ اللہ رب العزت نے پھر یہ تابوت جو ہے یہ ان تک پہنچایا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ حضرت طالوت کو لیڈر تسلیم کر لو، یہ اللہ رب العزت نے ان کو لیڈر تمہارا سپہ سالار منتخب کیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جو ہے وہ قوم نے تابوت سکینہ مل جانے کے بعد ان کو اپنا لیڈر جو ہے وہ مان لیا۔ تو اب ان تمام حالات کا اگر ہم تجزیہ کریں تو یہ تابوت سکینہ کے اندر جو ہمیں ایک خاص بات نظر آتی ہے کہ اس آیت سے ہم جب کسی کو دم کرتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت سے گویا کہ اس ذہن کے ساتھ اس آیت کو پڑھ کر دم کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، جیسے تو نے قوم بنی اسرائیل کو ایک مشکل حالات کے اندر دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک لیڈر بھی دیا، اور غیبی طور پر فرشتوں کے ذریعے سے مدد کر کے ان کو تابوت سکینہ پہنچا دیا، ایسے ہی اس مریض کی بھی غیبی مدد کرتے ہوئے اس کے اوپر کوئی سکینت نازل فرما دیجئے، اور اس کو اس کے دشمنوں سے محفوظ کر دیجئے، اس کو بھی اسی طرح طاقت، دشمن کے ساتھ لڑنے کی طاقت اور قوت عطا کر دیجئے جس طرح قوم بنی اسرائیل کو حضرت طالوت کے ذریعے سے قوت عطا کی گئی تھی۔ تو اس لیے یہ جو آیت سکینہ ہم نے جس میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے یہ آپ کے لیے پیش کی ہے کہ اس کو آپ ڈپریشن کے مریض کے لیے بطور دم جو ہے وہ استعمال کریں۔ دوسری آیت جس میں سکینت کا ذکر ہے وہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 26 ہے۔ جی ہاں، اس کے بھی حالات کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے تو وہ بھی یہی جنگ کی کیفیت ہے۔ دیکھیں ناظرین کرام، جنگ جو ہے وہ انتہائی مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ جنگ کہنا آسان ہے، جنگ لڑنا بہت مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو تلقین فرمائی ہے کہ دشمن سے جنگ کی کبھی بھی خواہش نہ کرو، ہاں لیکن اگر جنگ ہو جائے تو پھر بزدلی نہیں دکھانی، پھر ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، پھر ثابت قدمی دکھانی ہے۔ تو جنگ جو ہے یہ گویا کہ موت کا ایک دوسرا نام ہے۔ تو موت سے انسان کس طرح خائف ہوتا ہے یہ تو واضح ہے ہمارے اوپر کہ موت جو ہے یہ بہرحال انسان کو ہلا دینے والی ایک چیز ہے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جب غزوہ حنین کے موقع کے اوپر مسلمان جو ہیں باوجود اپنی کثرت کے، باوجود تعداد میں کثیر ہونے کے، مسلمان جو ہیں وہ دشمن کے حملے سے
جو ہے وہ پستی کا شکار ہو گئے، اور ایک مرتبہ تو ایسے لگا کہ گویا مسلمان جو ہے یہ جنگ جو ہے یہ ہار جائیں گے، اس جنگ میں مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست ہو جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی، اور مسلمانوں کے اوپر نہ صرف یہ کہ مدد کی بلکہ مسلمانوں کے اوپر سکینت نازل فرما دی۔ ناظرین، اس سکینت کا فائدہ کیا ہوا کہ اگر یہ سکینت نازل نہ ہوتی تو اس بات کا ڈر تھا کہ مسلمان اس کیفیت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یا مسلمان جو ہیں وہ جنگ سے، میدان جنگ سے کہیں پلٹ نہ جائیں۔ تو اس مشکل حالات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر سکینت نازل فرمائی، جس سکینت نے ان کو ثابت قدم رکھا اور ثابت قدمی میں مدد عطا فرمائی۔ تو کوئی بھی انسان جب وہ ڈپریشن کے اندر جاتا ہے تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ اپنے مشن سے ہٹ نہ جائے، کہیں وہ پلٹ نہ جائے، حتیٰ کہ لوگ زندگی سے ہی پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب یہ آیت پڑھ کے اس کے اوپر دم کی جائے گی تو اللہ رب العزت اس کو ثابت قدمی عطا فرمائیں گے اور اس کے پاؤں جو ہے وہ مضبوط کر دیں گے۔ تیسری آیت جس میں سکینت کا ذکر ہے وہ بھی سورۃ التوبہ کی ہی آیت نمبر 40 ہے، اور ناظرین کرام اس میں تو کمال بات اللہ رب العزت نے درج کی ہے۔ یہ وہ سکینت ہے اور یہ اس وقت نازل کی گئی جب میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور کے اندر محفوظ ہونے کے لیے، دشمنوں سے بچنے کے لیے پناہ لیے ہوئے تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ غار کے اندر دشمن سے پناہ لی ہوئی ہے، یعنی دشمن سے بچاؤ کے لیے وہاں پہ غار کے اندر پناہ لی ہوئی ہے، اور دشمن جو ہے وہ سر پہ کھڑا ہے۔ اس وقت کیا کیفیت ہوگی، کیا اس وقت شدت کی غمگینی اور شدت کا خوف جو ہے وہ کسی کے اوپر طاری ہوگا، یہ اس منظر کو اپنے ذہن کے اندر تصور کرنے سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو گویا بس پکڑے جانے والے ہیں، یا ہم پکڑے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوست، اپنے خلیل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ خوف مت کھائیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے پر، اپنے رسول پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے ان پر ہم نے سکینت نازل کر دی۔ یعنی دشمن کے غالب آ جانے کا جو خوف تھا، یا اس وقت کوئی جو ایک کیفیت تھی، اس کیفیت سے اللہ رب العزت نے ان کو سکون عطا کیا۔ تو جب ہم ڈپریشن کے مریض کے اوپر یہ آیت پڑھیں گے اور اس کو دم کریں گے یا وہ دم کرے گا، تو گویا وہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کر رہا ہوگا کہ یا اللہ، جیسے تو نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت اس مشکل لمحات میں اور اس مشکل میں سکون عطا کیا، اس طرح اس مریض کو بھی سکون عطا کر دے۔ تو چوتھی آیت جس میں سکینت کا ذکر ہے وہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 4 ہے، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تیسری آیت جس میں سکینت کا ذکر ہے وہ بھی سورۃ التوبہ کی ہی آیت نمبر 40 ہے۔ بظاہر نقصان نظر آنے والا، بظاہر شکست نظر آنے والا ایک معاہدہ جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان کیا گیا، جی ہاں، جسے ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب صلح حدیبیہ جو ہے یہ بظاہر مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اپنا نقصان کر کے یہ معاہدہ کیا، یا ہم نے اپنی شکست جو ہے وہ قبول کرتے ہوئے اس معاہدے کو کیا۔ اب ایسی کیفیت میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان کس قدر ذہنی ہیجان اور ذہنی خلفشار کا شکار ہوتا ہے کہ جب وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ ہم نے اپنی ہم نے اب اپنی غیرت جو ہے اس کو قربان کر دیا، کیوں ہم نے فائٹ نہیں کی، ہمیں فائٹ کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اس پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے
اس ذہنی اور قلبی جو تذبذب کا شکار مسلمان ہو گئے تھے اور جس چیز کو وہ بظاہر اپنے لیے نقصان سمجھ رہے تھے، شکست سمجھ رہے تھے، اسی چیز کو قبول کرنے کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر سکینت نازل فرما دی، ہم نے ان کے اوپر سکون نازل کر دیا۔ تو ذہنی ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی شکست کا شکار ہو جائے، انسان اپنے دشمن کے ہاتھوں جو ہے وہ دب جائے، یا انسان جو ہے وہ یہ سمجھ لگ جائے کہ اس نے یہ فلاں فیصلہ جو ہے یہ غلط کیا اور اس فیصلے کی وجہ سے وہ یہ سمجھے کہ اسے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ انسانوں کو، بہت سے انسانوں کو ڈپریس کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے مریض کے اوپر جب ہم دم کریں گے تو اللہ رب العزت ایسے مریض کو اس آیت کے پڑھنے کی برکت سے، دم سے سکون عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 5 یعنی 5ویں آیت جس میں سکینت کا ذکر ہے وہ بھی سورۃ الفتح کی ہی آیت نمبر 18 ہے۔ سورۃ الفتح کی 18 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بیت رضوان کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین، بیت رضوان کیا ہے؟ بیت رضوان جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات کرنے کے لیے مکہ میں جاتے ہیں اور وہاں سے یہ افواہ جو ہے وہ پھیلا دی جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کے مسلمانوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے اوپر بیعت کرتے ہیں کہ ہم بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اب ذرا کیفیت کو تو سمجھیے کہ ہے کیا۔ مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار ہیں، نہ مسلمانوں کی کوئی تیاری ہے، نہ ان کی کوئی جنگی حکمت عملی ہے، نہ کوئی بہت زیادہ انہوں نے لشکر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود وہ کس پر بیعت کر رہے ہیں؟ بغیر ساز و سامان کے موت کے اوپر بیعت کر رہے ہیں، یعنی گویا کہ موت کو گلے لگانے والی بات ہے، اور موت سے زیادہ خوف کس کا ہوگا؟ لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کیفیت میں جب ایک طرف انہیں اپنے ایک بڑے ہی قابل احترام اور بڑے ہی باوقار ساتھی کی شہادت کا صدمہ ہے، دشمن کے دغا کرنے کا صدمہ ہے، اور اس کے ساتھ پاس کچھ نہیں ہے، اور موت کے اوپر جو ہے وہ بیعت کرنا، کتنی طاقت اور کتنی قوت اور کتنے مضبوط اعصاب اور کتنی سٹرونگ مینٹل پاور چاہیے اس کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے سکینت نازل کر کے ان کو یہ پاور دی ہے، ہم نے سکینت نازل کر دی ان کے اوپر۔ تو ایسی مینٹل پاور کیوں ہے جب ہم اپنے مریض کو دینا چاہتے ہیں تو یہ آیت جو ہے یہ ہم اس کے اوپر پڑھ کر دم کرتے ہیں۔ اور آخری آیت وہ بھی سورۃ الفتح کی ہی آیت نمبر 26 ہے۔ اس میں جاہلیت کی ایک حمیت الجاہلیہ کا ذکر ہے، یعنی کفار نے ایک ذاتی تعصب اور ایک ذاتی لڑائی بنا کر مسلمانوں کو مکہ میں عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ اب خدشہ اس بات کا تھا کہ کہیں مسلمان اپنا صبر کا پیمانہ لبریز نہ کر بیٹھیں، مسلمانوں نے اپنے آپ کو جو روکا ہوا ہے، کہیں مسلمان بھی اس رکاوٹ کو اپنی ذاتی انا، اپنا ذاتی شکست کا مسئلہ بناتے ہوئے، یا وہ جاہلیت کا جو ایک تعصب تھا اس کو ہوا ملتے ہوئے کہیں مسلمان جو ہیں وہ بھی جنگ کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائیں یا جنگ کرنے کے اوپر نہ تلائیں۔ تو ایسی کیفیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے اندر صبر، مسلمانوں کے اندر برداشت، مسلمانوں کی اپنی انا کی قربانی دینے کے لیے ہم نے ان کے اوپر سکینت نازل فرما دی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صبر جو ہے، تحمل، برداشت اور انا کی قربانی، یہ کتنی ضروری ہے
کسی بھی ڈپریشن سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ جب یہ آیت پڑھ کے آپ دم کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو صبر دے گا، اللہ رب العزت آپ کو برداشت دے گا، اللہ رب العزت آپ کو اپنے جو ایک اندر انسان کا دشمن ہے انا، میں وہ میں جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ 6 آیات ہیں جو آپ کو سکرین پر بھی ہم دکھا دیں گے، یہ نمبر وائز یہ آیات جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ان آیات کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں سکینت کا ذکر ہے، اور ڈپریشن کے مریض کے لیے سب سے بہترین چیز جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ سکون ہی ہوتا ہے، وہ سکون ہی مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے قرآن مجید فرقان حمید سے سکون حاصل کیجئے، ان آیات کو پڑھ کے دم کیجئے۔ اسی کے ساتھ بلال احمد کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ لصاحبه لا تحزن